السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کی بریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب و حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا احسان، اس کا فضل کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے بے مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عنایت فرمایا، اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطۂ حیات کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی۔ برادران اسلام، انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں چند باتیں ہم سن سکیں اور سمجھ سکیں تو بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک معروضہ یہ ہے، جو لوگ باہر کے سمت میں ہیں ان سے پرخلوص گزارش ہے کہ وہ اندر کی جانب چلے آئیں بھائی۔
تو انشاءاللہ تعالی چند لمحوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن سکیں۔ عزیزان محترم، بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک مثال دوں تو بڑے بہتر رہے گا۔ اس سوال کا جواب مجھے آپ لوگوں سے چاہیے۔ جو مثال ہم قائم کرنے جا رہے ہیں اس مثال کا جواب مجھے آپ لوگوں سے چاہیے، اور بآواز بلند جواب دیجیے انشاءاللہ۔ یہ کہ ایک آدمی نے، ایک لڑکے نے دنیا کے کسی کالج کے اندر داخلہ لے لیا، اس کا نام اس کالج کی لسٹ میں آ گیا، اٹینڈنس رجسٹر کے اندر بھی اس کا نام آ گیا، اور وہ کالج کا جو اصول اور ضابطہ ہے، جو کتابیں سبجیکٹ پڑھانے والی ہیں، اس اسٹوڈنٹ کو لکھا دی بھی گئی۔ وہ طالب علم سے کہا گیا کہ اب یہ کتابیں تمہیں پڑھنی ہیں، اور پھر وہ آدمی نے، وہ کتابوں، لڑکے نے کتابوں کو خرید بھی لیا اور ان کتابوں کو لا کر اپنے گھر کی زینت بنا دیا۔ اب وہ آدمی روز نکل رہا ہے، کالج جا رہا ہے، کالج سے گھر آ رہا ہے، کتاب کھولتا نہیں، کتاب پڑھتا نہیں۔ تو کیا مجھے بلا بتائیے، وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم کامیاب ہوگا یا فیل ہوگا؟ جی، وجہ کیا ہوگی؟ پڑھا ہی نہیں انہیں۔ اسی طریقے سے اسلام ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں میرا اور آپ کا داخلہ ہو گیا ہے۔ اب اس داخلے میں آنے کے بعد ہم نے یہ کیا، روز سن رہے ہیں، روز سن رہے ہیں، روز سن رہے ہیں، پڑھتا کب ہے آدمی؟ برسوں گزر جاتے ہیں، قرآن کھولنے کا نام نہیں لیتے ہم۔ قرآن کو کھولنے کے کچھ موقع ہم نے اپنے طور پر طے کر لیے ہیں، ورنہ قرآن کھولنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ رات میں اگر آدمی کی نیند ہوشیار ہو جائے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ کچھ پڑھو تو قرآن پڑھ لے۔ دن میں دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھا لیا، ظہر کی نماز پڑھ لیا، خالی وقت ہے، قرآن پڑھ لے۔ مغرب کے بعد کا وقت ہے، قرآن پڑھ لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر کچھ اوقات کو مقرر کر لیا ہے۔ وہ قرآن کے کیا اوقات ہم نے مقرر کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا ہم نے وقت مقرر کیا ہے، کسی کا گھر اگر بنتا ہے نیا تو گھر بنانے کے طور پر قرآن کو ہم نے مقرر کر لیا۔ تجارت اور کاروبار ہے تو کاروبار اور تجارت کی برکت کے لیے قرآن کے وقت کو ہم نے مقرر کر لیا۔ اور سب سے اہم جو وقت مقرر ہم نے کیا ہے وہ ضابطۂ حیات کا مذاق بنا دیا۔ جس آدمی کو زندگی میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی اس نے قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں، مرنے کے بعد حضرت میں پارا لے کے بیٹھتا ہے کہ اسے قرآن سنا دیا جائے۔ یہ افسوس، فیل ہونے کے کام ہم پورے کریں گے، پھر بھی کامیابی کی امید ہے۔ یہ امید ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی، لے جا سکتی ہے کامیابی کی طرف؟ ہر کس نے لے جا سکتی۔ کامیاب آدمی اس وقت میں ہوگا جب آدمی وہ ضابطۂ حیات کھولے گا، اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24 میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ نے کہا کیا یہ لوگ، کن سے مخاطب ہے؟ قرآن کثرت سے کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے۔ انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ کھپل پڑ گئے؟ کیا گزرے اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر۔ تو مقصد یہ ہے کہ تمام تمہیدی کلمات باندھنے کا کہ امت محمدیہ گمراہی کے دلدل میں جو چلتے چلی گئی، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام میں داخلہ لے لیا، یونیورسٹی کے نام سے اسلام کو قائم کر دیا، لیکن اس کی لکھی ہوئی بک کو ہم نہیں پڑھ سکے۔ تو بولا زندگی کیسے گزرے گی ہماری؟ کیا وہ ضابطے کے مطابق زندگی گزرے گی؟ رب کی پہچان کرانا ہے قرآن، رسول کی سیرت بتانا ہے قرآن، پڑوسی کے حقوق ہے قرآن، عورتوں کے حقوق ہے قرآن، سود کو مٹانا ہے قرآن، زنا کی سزا دینا ہے قرآن، عورتوں کے حقوق ہے قرآن، عورتیں کا پردے کا نظام قرآن، مردوں کو نیچے نظریں رکھنے کا نظام قرآن۔ ہر وہ چیز جس چیز میں رکھی گئی ہے وہی مسلمان کھولنے سے قاصر رہا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ قوم ایک ایسا دعویٰ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ 23 برس کے عرصے کے اندر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر نازک مرحلوں میں مسکرانے سے لے کر غم کے انداز تک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو محفوظ کرتا رہا، نبی کے قلب اطہر پر اتارتا رہا، لوگوں کے لیے سدھرنے کا موقع فراہم کرتا رہا۔ وہ لوگ سدھرتے بھی رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ہے نا ضمانت دار بنا دیا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہی وہ قرآن کے ذریعے سے تھا۔ نبی سے محبت اگر ہے امتیوں کو
تو لازم و ملزوم ہے عورتوں مردوں کے لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ قرآن کو پڑھے، تبھی تو نبی سے محبت کا والہانہ ثبوت ہوگا۔ قرآن کو رکھ کر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، دنیا میں چل جائے گا، آخرت میں اللہ کھول کے رکھ دے گا اور ذلیل و خوار ہونا پڑے گا اس شخص کو جو جھوٹے دعوے کا دعوے دار ہوگا۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے سے پہلے عرب کے حالات بڑے کربناک تھے، عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا اور بازاروں کے زینت بنا دیا گیا تھا، کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، شراب جس کے پاس جتنی پرانی تھی اس کی اتنی عزت ہوا کرتی تھی، سود خوری کا نظام عام تھا، عورتوں کے ساتھ معاملات داری کا نظام عام تھا، عورتیں بے پردہ پھرنا عام تھا۔ یہی تک نہیں بلکہ کعبے کے اگر حج کے لیے لوگ جمع ہوتے اور طواف کرنے کا موقع آتا تو مرد اور عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی، اپنے پہنے ہوئے لباس کو کھول دیتی اور برہنہ ہو کے کعبے کا طواف کیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو بھیجنے کا واحد مقصد یہ بتایا کہ ایک انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے اور وہ ہر برائی سے بچ جائے، اپنے رب کی پہچان اسے ہو جائے، جنت کا مستحق وہ بن جائے، جہنم سے وہ کنارہ کش ہو جائے۔ نبی کو مبعوث کرنے کا بھیجنے کا واحد مقصد اللہ کا یہی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے حق کو مکمل طور پر امتیوں کے سامنے پھیلا دیا۔ اے میری ماں بہنوں، ذرا تم سوچنا ان واقعات کو۔ جس وقت میں پردے کا نظام نہیں تھا، وہ عورتیں تھیں جو بازار میں پھرا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی پردے کا حکم صادر ہو گیا، وہ عورتیں جو کل تک بے پردہ نکلا کرتی تھی، کل دیکھنے میں آتا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابند عورتیں برقعے کے اندر اور پردے کے اندر نظر آ رہی تھی، جن کے چہروں کو اور آنکھوں کو تک نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم نے بھی اس منظر کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، نوجوان نسل تمام اصول و ضوابط سے ناواقف ہے۔ ہم نے اس منظر کو دیکھا ہے جب ہمارا بچپن تھا، اس وقت میں محلے کی کوئی بوڑھی عورت بھی اگر نکلتی تو اس کا برقع کالا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سفید اس کا برقع ہوتا تھا، تمام کا تمام چھپا ہوا ہوتا تھا، اور صرف آنکھوں سے اس کی ایک نظر جاتی تھی باہر۔ ہم نے دیکھا ہے ان برقعوں کو، لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ جتنا جو کم لباس پہنے وہ معاشرے کا اتنا عزت دار گھرانہ کہلا جانے لگا، جس کی بنیاد پر عریانیت پھیلنے لگی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم کسے دیا ہے، عورت کو دیا یا پھر مرد کو دیا؟ آئیے اس سورے سے پوچھتے ہیں جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، اس سورے کی آیت نمبر 30 سے پوچھتے ہیں، اے آیت ذرا بتانا تو صحیح کہ تو سب سے پہلے حکم کس پر صادر کرتی ہے؟ وہ آیت ہمیں بتاتی ہے، کہتی ہے کہ مردو جب تم باہر نکلو تو یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ اے مردو اگر تم باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو زمین پہ گاڑتے ہوئے چلنا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مت چلنا۔ سب سے پہلے ان مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے نگاہوں کو پھیرتے ہوئے مت چلو، لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہر نکڑ پر نوجوان، ہر ڈبے پر نوجوان، ہر سڑک پر نوجوان، ہر پارک میں نوجوان، ہر جگہ جمع، اور ساری کی ساری نگاہوں سے نگاہوں کا زنا چل رہا ہے، ہر ایک کو دیکھتا جا رہا ہے، اپنے آپ کے خاندان کی فیملی کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسروں کو بھی دیکھتا چلا جا رہا ہے، گویا کہ ہم نے نبی سے محبت کی نہیں، اور نبی سے محبت کی ہوتی تو نبی سے محبت کے عوض میں قرآن پڑھا ہوتا، قرآن اگر پڑھا ہوتا تو یہ ضابطہ مجھے اور آپ کو معلوم ہوا ہو۔ دوسری ہدایت دی گئی عورتوں کے لیے، آیت نمبر 31 کے اندر بتایا گیا، اے میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا، تم ہمارے جانے کے بعد شاید قرآن کھول کے دیکھنا تمہیں نصیب بھی ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم قرآن کھول کے ضرور دیکھو گے انشاءاللہ۔ قرآن کھولیے اور دیکھیے تو صحیح قرآن نے کیا فرمایا ہے تمہارے متعلق۔ کہا اے عورتوں، مسلمان عورتوں، جب تم باہر نکلو تو اپنے چہروں کے اوپر چادروں کو ڈال لیا کرو اور بے پردہ ہو کر مت پھرا کرو، اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، زمین پر زور سے پیر مار کر مت چلو جس سے تمہارے زیورات کی چھنک آتی ہو، یہ دور جاہلیت کے کام ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج کیا معاملہ ہے، بڑی بڑی چین عورتوں کے پیروں میں، اس کو بڑے بڑے گھنگرو، اور جب چلتی ہے تو دیور کے سامنے سے بھی جاتی ہے، جیٹ کے سامنے سے بھی جاتی ہے، بیٹا جوان ہے تو اس کے سامنے سے بھی جاتی ہے، خاندان کے جو نامحرم ہیں ان کے سامنے سے بھی گزر جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پازیب پہنی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میری ماں بہنوں، اگر تمہیں نبی سے اگر محبت ہے تو یاد رکھنا ہے اس بات کو، قرآن کا مطالعہ کرو، نبی سے محبت کا واحد ثبوت ہے دنیا کے اندر، اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن اگر پڑھتا ہے انسان تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کیا ہے، پردہ کیا ہے، زنا کیا ہے، سود خوری کیا ہے، ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آئیے، مجھے آپ کو اور بھی ابو بکر بھائی کو بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے،
میں توحیدی کلمات لے جا کر میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک حوض کوثر بنا دیا، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے شافع محشر بنا دیا، وہ نبی جس کو تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا، وہ نبی جو محسن انسانیت ہے، وہ نبی جو امت کی فکر میں جس کی زندگی غم سے نڈال ہو کر کے گزری، وہ نبی جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کر گزار دیا، وہ نبی طائف کی سرزمین پر پتھر کھا لیا، وہ نبی جس کو شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور کر دیا گیا، وہ نبی جس کو روز راستے میں لوگ رک کر گالیاں دیا کرتے تھے، وہ نبوت 23 سال کی جب چلی، ارے ذرا سوچو تو صحیح عزیزان محترم کہ کتنے کٹھن ہیں ہم لوگ کہ وہ نبی کا نام لیتے ہیں، وہ نبی کے نام سے جیتے ہیں، اس نبی کے ذریعے سے شفاعت کا یقین ہے، لیکن اس کی اتباع کرنا ہمیں نہیں آیا۔ جس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتا دیا مسلمانوں کو، ایمان والوں سے کہا، اور اللہ کو رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرنا پڑے گا۔ نبی نے کہا میری اتباع کرنا پڑے گا۔ اب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کس کی اتباع ہم کرتے ہیں آج۔ نبی کی اتباع کہاں چلے گی پتہ ہی نہیں ہے۔ کلروں کا اسلام ہم نے بنا دیا، معاف کرنا، میری مرضی کا اسلام میں نے چلا لیا، معاف کرنا۔ کون چاہتا ہے نبی کی اتباع کرنا؟ نام نبی کا ضرور ہے لیکن اتباع میرے نفس کی ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے بیٹے کی شادی میں باجا ہونا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی شادی میں جوڑے کی رقم لینا ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی ایسی شادی ہونا ہے، میں چاہتا ہوں میرا داماد ایسا ملے، میں چاہتا ہوں ایسی میری کمائی آئے، میں چاہتا ہوں میرا گھر ایسا ہو۔ نبی کی اتباع کہاں ہے؟ کہاں ہے نبی کی اتباع؟ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر نبی کی زبان مبارک سے، نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں لازم و ملزوم ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ فائدہ کیا ہے نبی کی؟ صرف اور صرف نبی کی اتباع کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے ضرور ضرور محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ جب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا ہوگا کیا؟ اس سے یغفر لکم، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، وذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا بڑا ہی رحیم ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی نبی کی اتباع کرنے پر۔ وہ نبی کی اتباع کو چھوڑ کر مسلمان اپنے اپنے قانون کو جب نافذ کر لیا تو یہ دینے والی قوم مانگنے پر آ گئی، حکمرانی کرنے والی یہ قوم جس کا ایک اشارہ بتاتے ہوئے اپنی بات کو آخر میں لے جاؤ تو بہتر رہے گا۔ نبی کی ولادت ہوئی، ہر عورت آ کر کے بچوں کو اٹھانا شروع کی مکے سے۔ ایک عورت غریب قبیلے کی حلیمہ سعدیہ کے نام سے جو خچر پر بیٹھ کر آ رہی تھی، چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، کمزور حالت میں مکے کی سرزمین پر آیا۔ جب قافلہ یثرب سے نکل کر جب مکے کی سمت آ رہا تھا، ہر آدمی اس قافلہ والا حلیمہ سعدیہ کی طرف انگلی کر کے کہتا طاقتور جانور رکھنے کے بجائے کمزور جانور رکھی ہے، ہم جلد سے جلد وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ یہ تھے جو چند تکالیف والے جملے جو حلیمہ سعدیہ کو سننے پڑ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو بچہ مکے کی سرزمین پر پیدا ہوا ہے، جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آگے چل کر اس کے کاندھے پر بہت بڑی ذمہ داری دی جانے والی ہے اور یہ تمام تر انسانوں کا سردار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بتا دی، ہم سنتے ضرور ہیں، توجہ ہماری کہاں رہتی ہے پتہ نہیں ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، حلیمہ سعدیہ نے اس یتیم در یتیم کو اٹھا لیا اور گود میں رکھ لیا اور پھر اپنے خچر کی طرف آتی ہیں اور اسی خچر پر بیٹھ کر جب قافلے کے ساتھ میں نکلتی ہے، ساری دنیا نے منظر دیکھا، چشم فلک نے منظر دیکھا، قافلے والوں نے منظر دیکھا، حلیمہ سعدیہ کی وہ خچر پیچھے رہنے کے بجائے قافلے سے آگے چل رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے حلیمہ سعدیہ؟ ابھی واپس آ رہے تھے ہم، تیری اونٹنی تیری خچر اتنی کمزور تھی کہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھی، اب کیا ماجرا ہوگا کہ قافلے کے آگے جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کو بتا دیا اور کہا یہ بچہ آگے چل کے سارے اقوام کا سردار بننے والا ہے، سردار کبھی پیچھے نہیں ہوتا، سردار سب سے آگے ہوتا ہے۔ ارے کب سمجھ میں آئے گا نبی کی اہمیت؟ ہمیں کب سمجھ میں آئے گی؟ نہ چہرے نبی کے مطابق بنا سکتے، نہ لباس نبی کے مطابق بنا سکتے،
نہ عبادت نبی کے مطابق بنا سکتے، پھر بھی نبی سے محبت ہے یارو۔ عجیب فلسفہ ہے مسلمانوں کا، عجیب فلسفہ ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ مثال دے کر کے بتاؤں، گرو نانک ہے نا، سردار جی قبیلے کا جو لیڈر ہے، حالانکہ آدمی چھوٹا، مذہب چھوٹا، دین چھوٹا، بات بھی چھوٹی، ہر وہ چیز چھوٹی، لیکن اس نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں کبھی اپنے جسم کے کوئی بال کو نہیں نکالنا چاہیے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اپنے جسم کے کوئی بال کو نہیں نکالنا چاہیے، نکالنا گناہ ہے۔ ارے ایک چھوٹا آدمی چھوٹی قوم کے سامنے بات کو رکھا، چھوٹی قوم نے نپک کر لیا اور کوئی سردار جی باڑ نہیں مونٹتا، یاد رکھنا۔ دیکھا ہے کہ سردار جی کو داڑھی مونٹتے ہوئے؟ کیا بھائی ذرا جواب دینا زور سے۔ کسی سردار جی کو دیکھا ہے داڑھی کے مونٹتے ہوئے؟ جھوٹے نے کہا، جھوٹوں نے لیا، بات سچی تھی۔ ارے سچے نے کہا، وہی کے ذریعے سے کہا، وہی بھیج کر کے کہا، جبرائیل کو بھیج کر کے کہا، نبی کی صورت کو بتا کر کے کہا۔ کہاں ہے مسلمانوں؟ نبی کا چہرہ چمکتا ہے تو داڑھی کی وجہ سے چمکتا ہے، تم اپنے چہروں پر داڑھیوں کو رکھو۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 کے مطابق کیا ماں میرا ہے، کب نبی سے محبت ہوگی ہمیں؟ آئیے اسی نبی کے آخری ایام کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ 13 سال مکے کی سرزمین کے، 13 سال تک ظلم، بربریت، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا نبی، ہجرت کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے۔ جب ہجرت ہوئی، مدینے کی سرزمین پر مرکز کا مملکت اور ایک اسلام کا وجود عمل میں آیا اور بہت سارے غزوات اور جنگیں لڑی گئیں۔ اب اسلام اجنبی نہیں تھا، ہر آدمی کی پہچان بن چکا تھا، ہر آدمی اسلام کو پہچاننے والا تھا۔ صرف مدینے اور مکے کی سرحدی نہیں بلکہ ساری دنیا تک، جہاں جہاں تک تجارتی قافلے جانے والے تھے وہاں وہاں تک نبی کی شہرت تھی، وہاں وہاں تک لوگ اسلام کو پہچاننے والے تھے۔ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اتنا پیارا نبی جو اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہودیوں کو سرنگوں کر دیا تھا۔ اتنا پیارا نبی، آدمی آتا ہے برے ارادے سے لے کر، لیکن نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر کے جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا نبی۔ اتنے مشکلوں مشقتوں کے بعد، اتنے قوم کی فکر کرنے کے بعد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 ہجری مدینے کی سرزمین پر 10 سال بڑی ہی شان کی شوکت کے ساتھ نبی کے گزرتے ہیں، اور پھر 11ویں ہجری جب شروع ہوتی ہے، بڑی غور سے سننا ان باتوں کو دوست، اس کے بعد سوچنا میری اور آپ کی زندگی کتنی نبی کو مانتے ہوئے گزرتی ہے یا کتنے نبی کو چھوڑ کر کے ہم گزارتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، جو تکالیف نبی نے زندگی پر برداشت کی ہے، آخری مرحلے میں بھی نبی کو زندگی کو تکلیف ہی تکلیف ملی ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ 29 صفر 11 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ گئے اور جنازے کی نماز پڑھائی اور بقیع میں دفن فرما دیا۔ جب وہ لاشا دفن ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، راستے میں سر کا درد شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے جو مرض شروع ہوتا ہے نبی کا، وہ موت کی آخری سانس تک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کی بات ہے، جو اس 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا درد اور کیا پیغام دیا ہے، دیکھنے اور سننے کے قابل ہے عزیزان محترم، دیکھنے اور سننے کے قابل ہے۔ کہتے ہوئے زبان لرز جاتی، لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے کہ وہ نبی جس کو مسکراہٹ پر اللہ نے آیتوں کا نزول کیا تھا، وہ نبی جو آ کر جلدی سے چادر اوڑھ کے سوتا تو اللہ تعالیٰ کو حیا آیا اور آیتوں کا نزول کر دیا، وہ نبی جس کے ہاتھ میں بیٹے کی جان چلی گئی، غم سے نڈھال ہوا، دشمنوں نے نعرہ بلند کیا تو سورہ کوثر کا تحفہ دے دیا۔ آج وہ نبی کے سر میں شدت کا درد اٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے اور بڑی شدت کے درد سے کرب کے عالم میں آپ اپنے گھر کا رخ کرتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کے اپنی زوجہ کے گھر میں جو ہے پناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لایا جائے، اور پیالے میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور ٹھنڈا پانی لے کر اپنے ماتھے پر پوچھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ڈالی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درد آگے بڑھتا گیا، ایک دن 2 دن نہیں، مسلسل 4 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس درد نے اتنی کرب کی حالت میں لا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو زمین سے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ ایک موقع وہ بھی آیا 4 دن کے بعد، تو تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں آپ چاہتا ہوں تمام میری بیویوں سے اجازت لے لوں، میں عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، میری وہ چہیتی بیوی ہے، میں اس کے حجرے میں جانا چاہتا ہوں۔ تمام کے تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر زمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا نہیں جا رہا تھا تو صحابہ اکرام آئے اور دونوں کے ہاتھوں پر آپ نے ہاتھ ڈالا اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا وہ نبی جو چلتا زمین پر تو فرشتے اش اش کرنے والے تھے، جو زمین پر چلتا تو ایک مجاہدانہ چال تھی، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد نے اتنی پریشانی کو مبتلا کر دیا، بخار کی حالت نے اتنا پریشان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین سے گھسیٹ رہے ہیں، چلنے کی تک طاقت میرے اور آپ کے نبی کے پاس نہیں تھی۔ چنانچہ لایا گیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کو لٹا دیا گیا۔ امت کی ماں نے اپنا ران دیا اور ران کے اوپر سر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر بار بار پر غشی آ رہی ہے۔ امت کی ماں سے کہا جا رہا ہے کہ عائشہ میرے سرانے ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھنا اور میں اس پانی کو لوں گا اپنے چہرے پر لگاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور اپنے سر پر صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ حالت امت کی ماں سے دیکھی نہ گئی۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں کو ایک اشارہ کیا جو پہلا اشارہ تھا، اور کہا کہ اے میری بیوی ذرا مجھ کو مسواک دینا، مسواک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرو یار، آخری ایام ہے نبی کے، لیکن نبی امت کو درس دے رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میری زندگی کے بعد تمہیں اختیار کرنا ہے۔ نماز کے معاملے میں نے سمجھا دیا، زندگی میں روزوں کے معاملے میں بتلا دیا، حج کیسے کرنا ہے سمجھا دیا، روزے کیسے رکھنا ہے سمجھا دیا، زکات کیسے ادا کرنا ہے بتا دیا، پڑوسی کے حقوق کیا ہے بتا دیا، میاں بیوی کی زندگی کیا ہے بتا دیا۔ اب میری زندگی کے آخری ایام میں وہ درس دینے جا رہا ہوں جس سے امت بلند ہوئے گی، جس کو چھوڑ دے گی تو ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ نبی درس دے رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ مسواک منگایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک دے دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مسواک کو چبانے کی بھی طاقت نہیں، کچھ چبانے کی آپ کوشش کرتے ہیں، درد سے کرنا اٹھتے ہیں۔ امت کی ماں کہتی ہے کہ میں چبا کر کے دے دوں گی۔ امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ میں رکھ کر چبایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ میں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو لے کر جو ہے دانتوں پر مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول درد دے رہے ہیں کہ میری امتیو مسواک کو عام کر لو، مسواک استعمال کر لو۔ امت کو معلوم اگر ہے تو پیپسوڈنٹ معلوم ہے جس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں نے دے دیا، مسلمانوں نے لے لیا۔ مسلمانوں کا نبی مسلمانوں کو کچھ چیز دے رہا ہے، مسلمانوں کو پسند ہی نہیں آتی ہے کبھی؟ آتی ہے کبھی؟ کبھی تو پسند کر لو یار، کبھی تو پسند کر لو نبی کی کوئی چیز کو۔ آخر دیکھو اللہ کیسے دنیا میں پھر سے کھویا ہوا مقام واپس کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ غرض 5واں دن مسواک کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگڑنے لگے، پھر امت کی ماں کو واپس کر دیا اور کہا کہ عائشہ آج مجھے وہ پیٹ کا درد بھی ستا رہا ہے جو جنگ خندق کے موقع پر اس یہودی عورت نے جو زہر ملا کر مجھے دیا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کو نکال دیا تھا، لیکن آج میری کمزوری کی حالت میں وہ زہر کا اثر میں صاف طور پر نمایاں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غور کرو جناب محترم، 6واں دن آیا، 6واں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آنا شروع ہوتی ہے، غشی آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول بار بار اپنی آنکھوں کو کھول رہے اور بند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، امت کی ماں پریشان ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال بیٹھی ہوئی ہے۔ تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کبھی نانا نانا کہتے تو وہ نانا اپنے کاندھوں پر بٹھا کر نماز ادا کر دیا کرتا تھا، آج حسین اس کاندھے کو ترس رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی جشن منانا کوئی معمولی بات نہیں ہے دوست۔ جشن منانا، نعرے لگانا بڑا آسان مسئلہ ہے مسلمانوں کے واسطے، عملی میدان میں جب مسلمان آئے گا تو سب سے پیچھے نظر آئے گا۔ افسوس، سب افسوس مسلمانوں کے اوپر۔ غرض مختصر یہ، سب سے نڈھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہوئے ہیں، حالت بڑی خراب ہو رہی ہے۔ تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام کو جمع کر کے نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اور وہ درس دے رہے ہیں کہ قرآن پڑھو،
قرآن کے ذریعے سے سربلندی ہوگی، اللہ کا کلام ہے اختیار کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ کاغذ اور قلم لا لینا، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے قرآن کے متعلق بتا دیا ہے، اب ہمیں دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہوا، گڑبڑ ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس سے دفاع ہو جانا۔ جب نکل کر صحابہ کرام چلے گئے، اب 3 دن اور باقی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 ربیع الاول کے آنے کے لیے۔ 9 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہوئی اور بے ہوشی کی حالت میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں صحابہ کرام کو جمع کیا، کہا گیا آ جاؤ، جمع ہونے کی بات ہے۔ تمام صحابہ کرام جمع ہونا شروع ہوئے۔ جب جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے بہترین پیغام دیا۔ ان حالت کے اندر اب جان چلی کا موقع ہے، اب جان نکلنے والی ہے، پھر دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ ان ماحول میں اللہ کے رسول نے اس قوم کو درس دے کر کے کہا، بلایا گیا، تمام صحابہ کرام تاتا بنا ہوا ہے، ہر آدمی جمع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان کو چنبش دی اور کہا، اے اللہ، ہلاک و برباد کر دینا یہود و نصارہ کو، جنہوں نے اپنی نبیوں کی خبروں کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیا، اور اے اللہ تو میری خبر کو کسی کے لیے سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ غور کرو عزیزان محترم، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی نبی و نبوت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اجازت دے نبی وہی الفاظ کا اختیار کرتا ہے، اپنے طرف سے کہنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ افسوس، کہا گیا کہ اللہ ہلاک و برباد کر دے یہود و نصارہ کو، جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو اپنی سجدہ گاہ بنا دیا، اور تو میری خبر کو کسی کے لیے سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور حکم دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حکم دیا گیا کہ علی بیٹھ اپنے گھوڑے پر، جہاں تک تیری طاقت ہے، جہاں تک تیری وسعت ہے، تو جہاں تک جا سکتا ہے جا، اور دیکھ کہ جہاں کہیں ایک بالشت سے اگر اونچی خبر تجھے نظر آئے تو لات مار کے اسے توڑ دینا۔ کس کا حکم تھا ذرا بتاؤ تو صحیح بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کی آنے کی اطلاع نوح نے دی، جس کی آنے کی اطلاع ابراہیم نے دی، جس کے آنے کی اطلاع اسحاق اور اسماعیل نے دی، جس کے آنے کی اطلاع یونس نے دی، جس کے آنے کی اطلاع یوسف نے دی، جس کے آنے کی اطلاع یعقوب نے دی، جس کے آنے کی اطلاع موسیٰ نے دی، جس کے آنے کی اطلاع عیسیٰ نے دی، وہ نبی کہہ رہا ہے یہ نبی جب آ جائے تو تمہاری نبوت کو چھوڑ دینا، اس نبی کے ضمن میں آنا۔ اللہ نے ان نبیوں کو حکم دیا تھا، وہ نبی مرض الموت کے اندر پیغام دے رہا ہے اس امت کو کہ کبھی خبروں کو آماج کا مت بناؤ۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے ہاتھ رکھ کر کے، میں کسی کے مخالفت میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں دوست، جو حق ہوتا ہے، اسلام جو کہتا ہے وہ بات پیش کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کے اندر ایک بڑی زبردست بات نبی کے زبان سے کہلوائی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا ہے، باطل مٹ جانے والا ہے، اور باطل کو مٹ جانا چاہیے۔ جو اسلام نہیں وہ باطل ہے، جو اسلام ہے وہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 9 ربیع الاول کی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے سامنے بات کو رکھا۔ 10واں دن آیا اور بخار کی حالت تیز پڑ گئی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹتے اور میں جب ان کے چہرے پر ٹھنڈے پٹیاں ڈالتی تو بخار کی اتنی شدت ہوتی کہ میرا پیر گرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچو بھائی، ذرا سوچو تو صحیح کہ کس نبی کی کیا حالت ہو رہی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ منظر بتلا رہا ہے۔ اس دن 10 ربیع الاول کو تمام صحابہ کو بلایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی حالت میں مجھے اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں لے جایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اٹھائے اور مسجد نبوی میں لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام مسجد کھچا کھچ بھر گئی، ہر آدمی جمع ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرہاتے ہوئے، آواز کچھ نرم سی پڑی ہوئی ہے،
وہ گرجدار آواز صحابہ کو سننے کی عادت تھی جو منبر سے کہی جاتی تھی، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کراہٹ ہے، نرمی ہے، وہ سختی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکامات امت کے سامنے رکھے اور کہا کہ اللہ انصاف پسند ہے، کوئی بے انصافی پسند نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی کا 1 دینار اگر باقی ہوں تو وہ آدمی کھڑا ہو جائے مجموعے میں سے اور اعلان کر دے نبی ہم کو باقی ہے، تو نبی اس کا قرضہ چکانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ آج غور کرنے کی بات ہے کہ کئی قرضے، کریڈٹ کارڈ کا قرضہ، بینک کا قرضہ، خاندان کا قرضہ، ہر قرضہ لے کر بندہ مر رہا ہے، پھر بھی احساس نہیں ہے۔ اس لیے احساس نہیں کہ ان واقعات کو ہم نے پوچھ کے پھینک دیا، ان واقعات کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ آج غرض مختصر یہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیا، ایک آدمی کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ 2 دینار آپ کے پاس میرے رکھے ہوئے ہیں، فلانے وقت میں جو رکھایا تھا مجھے واپس چاہیے۔ وہ نکال کر اس کو 2 دینار خرچ دے دیا گیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا مجموعے میں سے اور کہنے لگا یا رسول اللہ بدلے کا ہی معاملہ ہے، تو میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آج کہا بتاؤ کیسا بدلہ ہے؟ فلانے غزوے کے وقت میں فلانی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت میں آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی کو ہلا رہے تھے، میں سامنے سے جا رہا تھا، وہ چھڑی میری پیٹھ پر لگی تھی اور میں برداشت کر کے چلا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ اس آدمی نے کہا بدلہ چاہتا ہوں، مجھے اس کے مار کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میری اگر عزت ہے معاشرے میں، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ لیکن وقت کا رسول انصاف سکھلا رہا ہے امت کو آخری وقت کے اندر، اور بتلا رہا ہے انصاف کے معاملے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو یقین ہے کہ تمام انبیاء میں سردار ہمارا نبی، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اس سے آگے پھر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے آگے بھی کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی ذات کی۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول کا اعلان ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا اعلان کر دیا، اب اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بدلہ لے لیا جائے۔ ہاتھ میں اس آدمی کا چھڑی دے دی گئی۔ جیسے ہی چھڑی دے دی گئی، نبی سے محبت کا ذریعہ لوگ کیسے بناتے تھے غور کر لینا۔ ان واقعات کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جانا کہ میں کتنا نبی کو مانتا ہوں یا نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آدمی کے ہاتھ میں چھڑی دے دی گئی، آدمی ہاتھ میں چھڑی لیا ہوا ہے اور پھر اپنے قدموں کو لوگوں کے درمیان میں سے آگے بڑھا رہا ہے۔ ہر آدمی غصے سے اس شخص کو دیکھ رہا ہے کہ ہائے کیا معاملہ ہے، بدبخت نبی سے غلطی ہوئی ہوگی کہ آج بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آدمی کسی کی نہیں سنتا، اللہ کے رسول نے آنے کا اشارہ کیا، وہ آدمی قریب آ کر کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی اس وقت میں تہبند پہنا ہوا نہیں تھا، یہ شرٹ پہنا ہوا نہیں تھا، میرے آنکھ پر قمیض نہیں تھی، برہنہ ننگا جسم تھا، صرف تہبند بنا ہوا تھا، اس پر آپ نے مارا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی آپ سے بدلا لوں۔ اللہ اکبر۔ بدلا کس سے لیا جا رہا ہے؟ لیکن محبت کا انداز بھی دیکھو دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قمیض کو میرے جسم سے اتار دیا جائے۔ آج کرتے ہو تم؟ کتنی بے انصافی کی زندگی میری اور آپ کی گزر رہی ہے آج، پھر بھی نبی کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اتار دی گئی قمیض، آدمی چھڑی لیا ہوا ہے، تمام انسانیت بیٹھی ہوئی منظر دیکھ رہی ہے۔ اب چھڑی لے کر کے نبی سے کہا آپ کا تو چہرہ ہے میرے طرف، پیٹھ چاہیے آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا اور پیٹھ پلٹا کر کے جتنا بتایا گیا، وہ آدمی اپنی چھڑی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین پر چھوڑ دیا اور 2 قدم آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم کر کہتا ہے کہ میری خواہش تھی یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میری خواہش تھی کہ مہر نبوت کو چوموں، میں خالی نہیں چوم سکتا تھا، میں نے ایسا بہانہ بنا لیا۔ کہاں ہے یار؟ پلیٹ چلاتے وقت سوچ لیا کرو کبھی، ان آنکھوں سے فلم دیکھتے وقت سوچ لیا کرو کبھی، کسی کو گالی دیتے ہوئے سوچ لیا کرو کبھی تو یار، کبھی تو نبی کی محبت کا ایک انداز تھا ان کے پاس، ایسی محبت تھی ان کے پاس۔ اور آج میری اور آپ کی چھوٹی محبت ہے۔ آئیے 4واں تاریخ آ گئی ربیع الاول کی، آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوئے اور آرام کرنے لگے۔ جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی، مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں سے کہتے ہیں کہ ذرا پردہ ہٹا دو عائشہ۔ پردہ جیسے ہی ہٹایا گیا، صحابہ کرام کی نگاہیں اچانک اپنے نبی کی طرف پڑھی۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ابوبکر کو اشارہ کیا اور ابوبکر آگے بڑھ کر کے جو ہے امامت کے لیے تیار ہوئے۔ صحابہ کرام جیسے ہی صفے باندھ کر اپنے صفوں کو مکمل کر لیے، ہر صحابی بے چین تھا کہ اللہ کے رسول کی امامت میں نماز ہو جاتی، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور حالت دن بدن بیٹھتے جا رہی تھی۔ بخار کی شدت نڈھال کرتے جا رہی تھی اللہ کے رسول کے جسم کو۔ جب صفیں کھڑے ہو گئی، اس نبی نے اس امت کو درس دیا، اس وقت میں بھی درس دیا اور آج کی تعلیمات بھی درس بن رہی ہے۔ 11ویں ربیع الاول کی بات ہے کہ لوگ جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوئی کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور جماعت میری جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام جو اس وقت میں موجود تھے، جس میں حضرت علی بھی موجود تھے، عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، ان دونوں کو اشارہ کیا۔ دونوں نبی کے قریب میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے بھائی، اے میرے بھتیجے، ذرا مجھے سہارا دینا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نماز کو ادا کر لوں۔ اللہ اکبر! اتنی کرب کے عالم میں نبی نے نماز کی حفاظت سکھائی۔ اور یہ امت ایسی ہے کہ فجر کے اذان کے وقت مؤذن پکارتا ہے صلاۃ خیر من النوم، اور یہ مست سوتا رہتا ہے۔ کیا درس لیا ہم نے؟ نبی کی زندگی سے درس کیا لیا؟ کیا محبت ہے میری اور آپ کی نبی سے؟ کیا محبت ہے میری اور آپ کی نبی سے؟ محبت اگر ہوتی تو نمازوں سے مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی، نمازوں سے مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی۔ اس وقت کو بھی یاد کرنا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رات کا قریب دوسرا پہر گزرا، امت کی ماں کی آنکھ کھلی، اندھیرا، اور ہاتھ مار کر امت کی ماں نے ہاتھوں کو جب ڈھونڈنا شروع کیا، پہلو میں نبی نہیں ہے، جب ہاتھ سے کمرے میں ڈھونڈنا شروع کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو امت کی ماں کے ہاتھ لگتے ہیں۔ امت کی ماں پریشان ہوئی، جیسے ہی اٹھ کے بیٹھتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے۔ یہ درس نبی نے زندگی میں دیا اور آخری ایام میں بھی دے رہے ہیں۔ نبی نے کہا چلو مجھے سب میں لے چلو، دونوں، ایک طرف بھائی ہے چچیرا، ایک طرف بھتیجا ہے، دونوں کے ہاتھوں میں گردن میں ہاتھ ڈالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے نکل کر صفوں کی طرف جا رہے ہیں تو پیر اٹھانے کی آپ میں سکت نہیں ہے، پیروں کو زمین سے گھسیٹا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے اور ابوبکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کر کھڑا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت فرماتے رہے، اور تمام کے تمام امتی آپ کی جو ہے امامت میں نماز ادا کر دی۔ یہ درس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے نام کہ دیکھو ہر حالات تمہارے کچھ ہو جائے، صحت تمہاری کچھ ہو جائے، وقت تمہارا کچھ بھی رہے، لیکن نماز کو ہرگز مت چھوڑنا۔ کیا آج جشن کے نام پر ہم نے دیکھا ہے آج کا منظر؟ برا مت ماننا دوست، یہ نبی سے چاہت کا کوئی اصول نہیں بنتا۔ اگر جلوس نکالنا ہوتا، جشن منانا ہوتا، ابوبکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے اس بات کی، جنہوں نے نبی سے غار سے لے کر مکے کی سرزمین سے لے کر ہجرت سے لے کر غزوات تک ہر جگہ نبی کا ساتھ دیا تھا، اس کو اختیار تھا جشن منانے کا۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا جشن منایا تھا، جلوس نکالا تھا؟ ہم آج سمجھتے ہیں کہ نبی سے ہم محبت کرنے والے ہیں تو ایسا کر لیا جائے، اور آج مسجدیں پوری ویران تھی، تمام امت روڈوں پر ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے منظر، ایک لاری میں ڈی جے بج رہا ہے، نوجوان پھرک پھرک کر ناچ رہے ہیں، نبی نے حرام قرار دیا اور تم ناچ کر کیا محبت کا ثبوت دے رہے ہو؟ نہ اذان کے وقت ڈی جے بند ہوتا، نہ موسیقی بند ہوتی، نہ ناچ گانا بند ہوتا، پھر نبی سے وارحانہ محبت تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ محبت ہے نبی سے؟ یہ محبت کا ثبوت ہے تمہارا؟ ارے یاد کرو اس وقت کو جب نبی کے چلنے کی پھرنے کی حالت نہیں ہے، اللہ کے رسول ویسے وقت میں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور کرو، آج اللہ نے صحت دی ہے، بیماری سے بچا کر کے رکھا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، 30 دن کا کھانا گھروں میں میسر ہے، پہننے کے لیے کئی کپڑے مہیا ہیں،
لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے جھکنا ہمیں نہیں آیا. غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کر دیا اور پھر اپنے حجرے کی طرف نبی کو لایا گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی نماز کی حالت سے آپ واپس آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. 11 تاریخ کا دن بڑا ہی کربناک تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, اپنے حجرے میں آ گئے اور آپ کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑنا شروع ہوئی. لوگ گھر میں داخل ہونے لگے. اندھیرا گھر میں پڑا ہوا ہے. امت کی ماں سے کہا گیا, اے امت کی ماں, کم سے کم ایک چراغ جلا دو, لوگ زیادہ آ رہے ہیں. اس امت کی ماں نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو ہمارے گھر کی حالت کو؟ آج 30 دن کا عرصہ ہو گیا تمہارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلائے. ارے مرغا مسلم کھا کر زندگی گزارنے والے مسلمان, کبھی بھوک کا احساس بھی کر لیا کرو نبی کیا. حیثیت سے زیادہ گھر بنا لینا, حیثیت سے زیادہ لائٹنگ لگا لینا, یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے. آج امت کی ماں کے پاس جلانے کے لیے چراغ میسر نہیں ہے. اور یہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ بیٹھ کر جو جنگوں میں جو بیٹھ کر جو سین ڈال کر جاتے تھے, کسی دوسروں کے لیے آپ نے ایک یہودی کے پاس 75 کلو جو کے عوض میں رہن رکھا دیا تھا. نبی کے پاس وہ بھی موجود نہیں تھا. 11 تاریخ کی رات تمام صحابہ اکرام بے چین ہیں, پریشان ہیں. 12 تاریخ کی صبح ہوئی, اللہ کے رسول اٹھے کے قابل میں نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے آقا کی طرف, آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا. تمام امتیوں سے گواہی لی گئی. کیا میں نے تمام پیغامات پہنچا دیے تمہارے؟ تمام لوگوں نے گواہی دی, ہاں پہنچا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں, ہائے ابا جان کا نعرہ لگا رہی ہیں. اتنے میں اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اپنی چہیتی بیٹی کو. اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان قریب لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کان میں آہستہ سے کہا. رونے لگ گئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, دور بیٹھ گئی. پھر اشارہ کیا, پھر قریب ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا دیتی ہے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کیا ماجرا تھا فاطمہ کہ تم پہلے نبی کو جب بلایا گیا تو تم رونے پڑی, اور جب دوسری مرتبہ بلایا گیا تو تم ہنس پڑی. تو کہنے لگے میرے ابا جان, اس وقت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب نبی نے اشارہ کیا اور اپنے کان نبی کے ہونٹوں کے پاس لے گئے تو کہنے لگی کہ اب تمہارے ابا کے آخری سانسیں چل رہی ہے, اب تمہارا ابا پھر تمہیں نہیں ملنے والا ہے. اب تمہارا ابا پھر کہیں نہیں ملنے والا, تو ابا کسی کو نہیں پکار سکو گی. حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور دونوں کو پیار لیا اور کہا کہ تمہارے نانا الوداع ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا پھر بعد میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے پیشن گوئی کر دی, میرے ابا نے پیشن گوئی کر دی کہ میں جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا وہ جلد ہی تمہیں سے ملنے کے لیے آنے والی, تو میں نے مسکرا دیا. اللہ اکبر. ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو تمام صحابہ کی جانب اٹھا رہے ہیں اور اس آسمان کی طرف انگلی کو اٹھا رہے ہیں, صبح کے 9:30 یا 10 بجے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ذہن میں بٹھا لو اچھے طریقے سے. 12 ربیع الاول سن 11 ہجری. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت سے اوجھل ہو چلے تھے. اب نگاہیں صحابہ کرام کی ترسنے پر مجبور تھی. اب وہی آسمان سے آنے والی نہیں, جبرائیل کا آنا بند کر دیا گیا. اب کوئی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا. اب نبی چند لمحوں کے بعد سپرد لہد کیا جانے والا ہے. اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ انگلی اٹھائی اور کچھ کہنا چاہتے تھے, ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن آواز کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری مرتبہ ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور کچھ کہنا چاہ رہے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے. تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور جب تیسری مرتبہ نبی کا ہاتھ نیچے گرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کا دن اتنا کرب کا تھا, اتنا غم کا تھا, کتنا غم
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کو سنبھال رہے، کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آنکھوں کی لڑی آنکھوں سے جاری ہے، زبان سے الفاظ نکالنے کی طاقت نہیں ہے۔ بلال کو دیکھا گیا منبر رسول کے پاس کھڑا ہوا ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، چٹیوں پہ روتا جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب کی حالت ہے کہ آپ سے باہر ہوا ہے، تلوار کو باہر نکالا ہوا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں ٹہل رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر کوئی آ کر کے یہ اطلاع دے نبی کا انتقال اگر ہو گیا ہے، عمر کی تلوار اس کا جواب دینے کے لیے کافی بنے گی۔ اللہ اکبر! غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، اب وہی کا سلسلہ ختم، جبرائیل کا آنا بند، یہ آنکھیں نبی کو نہیں دیکھ سکتی۔ صحابہ کرام اتنے غم میں تھے کہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے تھے، اور آج ہم غم کے آخرے میں جشن منانے والے مسلمان بن گئے۔ بھلا دیا نبی کی وفات کو ہم نے، بھلا دیا نبی کی نبوت کو ہم نے۔ یہ کون سا اصول ہے عزیزان محترم؟ کون سا اصول ہے؟ آج اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھو اور نماز کو ادا کرو، اور جتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر پھولے ہوئے بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح نبی کی محبت کرنے والا بنا دے میرے اللہ، صحیح طور پر قرآن پڑھنے والا بنا دے میرے اللہ، صحیح طور پر نماز پڑھنے والا بنا دے میرے اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے میرے اللہ، قبرستان کو ویران کرنے والا بنا دے میرے اللہ، جو ہے اے میرے اللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ، سودی نظام کو ختم کرنے والا بنا دے اللہ۔ اے میرے غفور الرحیم، اے میرے پاک پروردگار، کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ آج ہم نے خرچ کر دیا لائٹنگ کے بہانے، پرنیوں کے بہانے، گاڑیوں کے بہانے، پیٹرول کے بہانے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم میں ایسی توفیق عطا فرمائے میرے غفور رحیم، اس امت کی نوجوان لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے غیر مسلموں کے بستروں کے زینے بن رہی ہیں میرے اللہ، ان کی کوکھ سے غیر مسلموں کی اولاد پیدا ہو رہی ہے اللہ، ان پیسوں کا جمع کرتے ہوئے ان بہنوں کے جوڑوں کو تلاش کر کے ان کے گھروں کو بسانے والے ہم بن جائیں میرے پاک پروردگار۔ کیا جرم ہے ان لڑکیوں کا جو اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں؟ اے اللہ تم مسبب الاسباب ہے، تو اسباب کا بنانے والا ہے۔ اے میرے اللہ تو اسباب کو بنا میرے پاک پروردگار۔ جب اذان بلند ہوئی تو تجارت کاروبار چھڑا دے، رشتہ داری کو چھڑا دے، تیرے گھر کی طرف آنے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ جب بھی موقع ملے قرآن کو کھولنے والا ہمیں بنائے، قرآن کو پڑھنے والا ہمیں بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو دوسرے اوقات کے سامنے پہنچانے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔